المرسلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم احسان کرتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر، اعرض، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى، اور دور ہو جاتا ہے، بِجَانِبِهِ، اپنے پہلو کے ساتھ، وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب اسے پہنچتی ہے، الشر، تکلیف، فذو دعاء، تو دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، عریض، لمبی چوڑی۔ احباب گرامی، موضوع وہی ہے جو آیت نمبر 49 سے چلا آ رہا ہے کہ انسان پر کوئی کڑا وقت، مشکل، مصیبت، آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، حسرت ہوتی ہے، نا امیدی اس کے دل کے اندر جگہ بنا لیتی ہے، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین اس پر اپنا کرم نچھاور کرتا ہے تو کفریاں باتیں کرنے لگ جاتا ہے، جیسا کہ کل کی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کہتا ہے کہ میرا حق بنتا تھا کہ مجھے اس مصیبت سے نکالا جائے، اور دوسرا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور تیسرا یہ کہ اگر آ بھی جائے تو اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ مجھے جنت میں ہی داخل کرے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین بات کو ایک نئے انداز میں دہرا رہے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان کے اوپر کوئی انعام اتارتے ہیں، کوئی رحمت اتارتے ہیں، اسے کوئی رزق دے دیتے ہیں، اعرض ونأى بجانبه، دو حرکتیں کرتا ہے، ایک تو نفرت سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، بے رغبت ہو جاتا ہے، ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ گویا جو نعمت، جو رزق، جو رحمت ہم نے اس کو عطا کی ہے، یہ اس نے اپنے محنت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے خون پسینے سے حاصل کی ہے، یہ ہماری رحمت نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی کمائی ہے۔ اعرض، یہ اس طرح کا کورا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں نے کمایا، یہ سب کچھ تو میرے اپنے ہاتھ کا ہے، میں نے دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر یہ مجھے ملا۔ اعرض ونأى بجانبه، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے پہلو کے ساتھ یہ دور ہو جاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہے وَنَأَى، یہ عربی لغت کے اعتبار سے ایسا لفظ ہے، ایسے دور ہونا جس میں تکبر بھی شامل ہو، کسی چیز سے ایسے دور ہو جانا، کسی چیز کو ایسے اگنور کرنا، اسے ایسے نظر انداز کرنا جیسے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ العلق میں ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان بڑا سرکش ہے اور اپنے آپ کو بے رغبت خیال کرتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے، گویا اسے اللہ کی رحمت کی، اللہ کے دین کی، اس کی طرف سے کرم آنے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی مصیبت میں رکھتا ہے پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کی رحمت طلب کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین اس پر کوئی کرم اتار دیتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے ہو کر ہر لمحے میں اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہم اس کی مصیبت کو اس سے ختم کرتے ہیں
اس کے لیے مصیبت کی رات ختم ہو کر صبح کا اجالا آ جاتا ہے، نعمتیں اور فراوانیاں آتی ہیں، تو یہ ایسے مڑ جاتا ہے مرہ کا علم یدعونا الی ضر مسہ، گویا کہ اس نے مصیبت میں کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو، یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو، ہر قوم کو، ہر گروہ کو آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ سال میں 6 مہینوں میں کوئی نہ کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ ضرور اتارتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے پہلی اقوام کے اوپر بھی آزمائشیں اترتی رہیں۔ اللہ نے یہ آزمائشیں اتاری ہی کیوں؟ اس لیے کہ لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، نصیحت پکڑیں کہ جو کچھ ہم نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، جو ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے، ہمارے ارادوں سے کہیں آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے فیصلے ہیں۔ اگر میرے ارادے ٹوٹ رہے ہیں، میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور جو میں کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا، تو مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علیم رب ہوتا ہے۔ میں نے جو سوچ رکھا ہے ویسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی اس آزمائش کو سمجھے۔ اور یہ جو میں نے بات کہی کہ سال 6 مہینے میں اللہ آزمائش کرتا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان کو ضرور آزماتا ہے، ضرور ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور انسان آ جا کر ہماری سوچ کہاں ختم ہوتی ہے، اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو یہ غور نہیں ہم کرتے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، کون سی بدبختی ہم نے کی جس کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست، ہم پر یہ وبال، عذاب اور مصیبت، آزمائش آ رہی ہے۔ ہم فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں جی میرے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، مجھے جادو ہو گیا ہے اور مجھے نظر لگ گئی ہے، اور پھر پیروں فقیروں کے پاس اور وظیفے پوچھنے کے لیے مسجد کے امام کے پاس انسان چکر لگاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، فراڈ کیا تھا، میں نے چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا، فلاں کو جگت لگائی تھی، گالی دی تھی۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا وبال اکٹھا ہو کے مجھ پہ آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جو گناہ میں کر رہا ہوں کہیں ان کا وبال نہ میرے اوپر آ جائے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، یہ بڑا وسیع ٹکڑا ہے کہ ہم انسان کے اوپر کوئی نعمت اتارتے ہیں، اور نعمت کرنے والا منعم حقیقی انعام کرنے والا اللہ ہے۔ جب وہ اس کے اوپر کوئی رحمت کرتا ہے، کرم نوازی کرتا ہے، تو یہ اس کے کرم کو یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، کہتا میری محنت ہے۔ اس کو بھی اہل علم کے ہاں شرک قرار دیا جاتا ہے کہ انسان خود پسندی میں مبتلا ہو گیا۔ اور ایک جگہ پر تو انسان ایسا بھی کر جاتا ہے جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہوں، میرے اندر خوبیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، زور ہے، اور میرے پاس تجربہ ہے، ہنر ہے، میں کاریگر ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، بس مجھے کرنے کے لیے میدان چاہیے، میرے پاس میدان ہو صحیح، اور میں دیکھو دنیا کو کیسے اپنے آگے لگا کر رکھتا ہوں، مارکیٹ کا ریٹ میرے اپنے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پہ اتنا اتراؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی بڑی دولت عطا کی تھی، لیکن جب وہ اترانے لگ گیا، گھمنڈ کرنے لگ گیا، اور اس نے یہ کہا، قرآن میں ہے 20ویں پارے میں، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، کرسی ہے، اور میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نوکر چاکر، گھر بار، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، یہ تو میری اپنی خون پسینے کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اسے خبر نہیں کہ اس سے پہلے کتنے ایسے لوگوں کو اللہ نے تباہ کر دیا
جو اس سے کہیں بڑھ کر مالدار تھے اور کہیں بڑھ کر ان کے نوکر چاکر اور فوجیں تھیں؟ کیا اسے اس بات کا علم نہیں؟ ہمارے پاس میرا بھائی قارون کا مقابلے کے حوالے کے ساتھ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، اور اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو تجھ سے بھی امیر بنایا تھا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ لوگو تم جن مکانوں کے اوپر، گھروں کے اوپر، دولت کے اوپر اتراتے ہو، اس گھر کے اوپر غور کرو، اس گھر میں تم سے پہلے کئی لوگ رہ کر چلے گئے، نسل در نسل تم یہاں پر آ رہے ہو۔ جو پہلے رہتے تھے کیا بھلا وہ ہمیشہ یہاں پر رہ رہے؟ وہ تو شہر خموشہ میں جا کر ابدی نیند سو گئے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہاتھ میں وہ انگلی کے اوپر ڈیجیٹل تسبیح لگائی ہوئی ہوتی ہے، تہجد میں بھی اٹھ رہا ہوتا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہوتا ہے، مسجد کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر نماز با جماعت ادا کر رہا ہوتا ہے، لمبی لمبی دعائیں۔ اللہ کو لمبی دعائیں مانگنے والا بندہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ جو مستقل مانگے، لگا رہے ہمیشہ اپنی خوشحالی میں بھی اپنی تنگ دستی میں بھی، اللہ کو پکارنے والا ہو۔ لیکن یہ کیا کہ مطلب پرست بن گیا، مفاد پرست بن گیا، جب مصیبت آئی تو آ کر اللہ کو پکار لیا، مصیبت اللہ نے ختم کر دی تو اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہی حال فرعون اور اس کی قوم نے کیا۔ جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر کہتے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اگر یہ مصیبت تو ہم سے اللہ سے کہہ کر دور کروا دے، ہم تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم ان کی مصیبت کو دور کرتے وہ اپنی پرانی ڈگر کے اوپر پھر چل پڑتے۔ اور یہ حال آج کا انسان بھی کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بڑی موٹی سی بات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ بات ہم نے پہلے سورہ مومن کے اندر بھی پڑھی ہے۔ پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو، ان کان من عند اللہ، اگر وہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم بہ، پھر تم اس کا انکار کر دو، من اضل، تو کون زیادہ گمراہ ہوگا، ممن ہوا، اس شخص سے کہ جس نے فی شقاق بعید، بہت دور کی مخالفت کی۔ یہ صورت بھری ہوئی ہے اللہ کی توحید کی دلیل سے، قرآن کی حقانیت کی دلیل سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق سے۔ اس میں طرح طرح کے دلائل اللہ نے دیے ہیں۔ اب یہاں پر قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر وہ دین، وہ نبی، وہ قرآن، وہ شریعت اللہ کی طرف سے برحق ہوئی اور تم نے کفر کر دیا، پھر بتاؤ کہ گمراہ کون ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق کون ہے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تم کہتے ہو کہ جی انسان مر جائے گا، مر کر مٹی میں مل جائے گا، آگے کی زندگی کوئی نہیں ہے، بالفرض مان لیا جائے تو مسلمان بھی مر کر مٹی میں مل گئے اور تم بھی مر کر مٹی میں مل گئے۔ لیکن فرض کر لو کہ اگر قیامت کے بعد مرنے کے بعد اگلی زندگی ہوئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اگر یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوا، یہی بات وہ فرعون کے وزیر نے کہی تھی کہ اے میری قوم، موسیٰ کو آج جھٹلا تو رہے ہو، لیکن سوچو کہ اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال تو اس پر ہے، لیکن سوچو کہ اگر وہ سچا نکلا تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ یہی بات اللہ رب العالمین ایک نئے انداز میں یہاں پر لائے ہیں، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، پھر بتاؤ کہ سخت قسم کا جھگڑالو، سخت قسم کی گمراہی اور بہت دور جا کر جہالت کے اندر پڑنے والا کون ہے؟ آیا مسلمان یا وہ جو اللہ کے دین کا، شریعت محمدی کا انکار کر رہا ہے؟ یہاں پر ایک سوال ہے کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ پہلو دو ہی ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اگر تو ہے تو پھر تم کیا کرو گے؟
اگر نہیں ہے تو مسلمان چلو اللہ رب العالمین کے مطابق زندگی گزار کے مر کے مٹی میں تو مل جائیں گے، اور تم بھی مر کر مٹی میں ملو گے، یہ تو ہے ایک پہلو، تم دونوں برابر ہو گئے۔ لیکن سوچو کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہوئی تو تمہارا انجام کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی اختتامی آیات میں